وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا۔ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا۔ ویران سرائے کا دیا ہے جو کونوں مقام جل رہا ہے۔ تیرے پیار میں رسوا ہو کر جائیں کہاں دیوانے لوگ۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی سطر آپ کو ضرور جانی پہچانی لگے گی، مگر شاید آپ ان کے تخلیق کار کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ خیال ایسے شاعر کے ہیں جو پچھلی صدی میں اردو نظم اور غزل کے ہر دل عزیز شاعر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عقیدے کی وجہ سے جسے مین سٹریم سے اوجھل کر دیا گیا، ان کا تعلق احمدی فرقے سے تھا۔ اور اب یہ حال ہے کہ پچھلی صدی کے اردو شاعروں کا تذکرہ جس بزم میں ہو رہا ہوتا ہے، وہاں بھی ان کا نام سننے کو نہیں ملتا۔ آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ اس گمنام شاعر کا نام عبید اللہ جبکہ تخلص علیم تھا، جو 12 جون 1941 کو متحدہ ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد 1952 میں ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کر لی۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد عبید اللہ علیم نے پوسٹ آفس کے بچت بینک میں ملازمت اختیار کی، جو لگ بھگ 1.5 برس تک جاری رہی۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال تک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل اکاؤنٹس میں کام کیا۔ ان کے والد رحمت اللہ بٹ بھوپال سے نقل مکانی کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گئے تھے۔ اس اعتبار سے ان کی پدری زبان پنجابی اور مادری زبان اردو تھی۔ بچپن سے انہیں اچھے شعر یاد کرنے اور پڑھنے کا شوق تھا۔ عبید اللہ علیم نے 1959 سے باقاعدگی سے شعر کہنا شروع کیا۔ کراچی یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا، مختصر دورانیے کے لیے ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں بطور پروڈیوسر ملازمت اختیار کر لی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر میں پروگرام پروڈیوسر کی حیثیت سے 12 سال تک خدمات انجام دیتے رہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے ملازمت چھوڑنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی وی کے حکام بالا سے اختلافات ان کے استعفے کی سب سے بڑی وجہ بنے۔ اس وقت تک ملک میں جنرل ضیاء الحق کی آمریت قائم ہو چکی تھی اور بیشتر اختلافات عبید اللہ علیم کے عقیدے سے جڑے ہوئے تھے۔ عبید اللہ علیم کا شمار موجودہ دور میں اردو غزل اور نظم کے بہترین شعراء میں ہوتا ہے۔ جدید اردو نظم اور غزل کا ذکر عبید اللہ علیم کے نام کے بغیر کسی صورت مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کی غزلوں اور نظموں کا پہلا مجموعہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں 1974 میں شائع ہوا، جس پر انہیں آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ذہن میں شعر سنانے کی ترتیب کچھ اور تھی، لیکن آپ کی محبتوں نے کچھ اور کر دی ہے۔ میں بہت سے دوستوں نے مجھے بعض غزلوں کو حکم دیے، لیکن اس میں سے صرف ایک غزل عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان محبتوں کے حوالے سے جو جشن فرات کے سلسلے میں ملی ہیں۔ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ عزیز اتنا ہی رکھو، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ ملے ہیں یوں تو بہت، آؤ اب ملیں یوں بھی، کہ روح گرمی انفاس سے پگھل جائے۔ ملے ہیں یوں تو بہت، آؤ اب ملیں یوں بھی، کہ روح گرمی انفاس سے پگھل جائے۔ محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا تھا، کیا کہنے کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے۔ کیا کہنے محبت
محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا تھا کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے. میں وہ چراغے سرے رہ گزارے دنیا ہوں جو اپنی ذات کی تنہائیوں میں جل جائے. واہ کیا کہنے. میں وہ چراغے سرے رہ گزارے دنیا ہوں جو اپنی ذات کی تنہائیوں میں جل جائے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے, اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. اس زمانے میں عبید اللہ علیم کی شہرت اور ہر دل عزیزی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کے پہلے مجموعے کے پے در پے ایڈیشن چھپے. ان کی شاعری کی مانگ اتنی زیادہ تھی کہ اب تک اس مجموعے کے 20 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. ان کا دوسرا شعری مجموعہ ویران سرائے کا دیا 1986 میں چھپا, جس کے 6 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. تیسرا مجموعہ کلام نگارے صبح کی امید ہے, جو 90 کی دہائی کے آخر میں چھپا. ان تینوں مجموعہ ہائے کلام پر مشتمل ان کی کلیات یہ زندگی ہے ہماری کے نام سے لندن میں شائع ہوئی, اور اس کے بھی اب تک 8 سے زائد ایڈیشن چھپ چکے ہیں. کھلی ہوئی ایک سچائی اور میں جو بولا کے ناموں سے ان کی 2 نثری تصانیف بھی شائع ہو چکی ہیں. تاہم پچھلی صدی جو ہی رخصت ہوئی, عبید اللہ علیم کا نام بھی دھندلانے لگا. کہنے والے کہتے ہیں جان ایلیا کے جگری یار عبید اللہ علیم جو احمدی نہ ہوتے تو مقبول شاعر ہوتے. اگر عقیدے کی اینک اتار کے ان کی شاعری کو دیکھا جائے اور خاص طور پر ان کی غزلوں کا مطالعہ کیا جائے تو احساس ہوگا کہ وہ غزل کے محض ایک اور شاعر نہیں بلکہ بہت بڑے شاعر ہیں. عبید اللہ علیم کے بارے میں بڑے بڑے سخن شناسوں کی یہی رائے ہے. عبید اللہ علیم کے ہم اثر شاعر اور دوست نصیر ترابی کے مطابق نوکری علیم کے مزاج کا ستارہ نہیں. ٹیلی ویژن کی نوکری 12 سال تک انہماک, لگن اور سرکشی کے ساتھ کی. علیم مزدوری تو کر سکتا ہے لیکن معذوری کے ساتھ جی حضوری نہیں کر سکتا. آمریت کے المیائی دور میں جہاں حلیے نہیں شجرے بدل رہے ہوں, جہاں ایمان کو زر کی دیمک چاٹ رہی ہو, جہاں قلم ازار بند ڈالنے کے کام آ رہا ہو, وہاں نوکری علیم جیسے تخلیقی اور حساس آدمی کے بس کا روگ نہیں. علیم کا نام گمنامی کا استعارہ کیوں بن گیا؟ حالانکہ ان کا زمانہ اتنا قدیم نہیں ہے. وہ برے شاعر بھی نہیں ہیں, نوجوانوں میں بھی بہت ہر دل عزیز تھے. جان ایلیا کے جگری یار تھے. ادبی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر اور ترنم کے ساتھ اپنا کلام سنایا کرتے تھے. بڑے بڑے مشاعروں میں موجود ہوتے تھے. شاعری ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی. ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ رہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے اولین پروڈیوسروں میں سے ایک تھے. شاعری کے 3 اور نثر کے 2 مجموعے شائع ہوئے. مگر پھر بھی ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جنہیں اب ان کا کوئی شعر زبانی یاد ہوگا؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ان کی پوری غزل سن رکھی ہوگی؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کا محض نام ہی سن رکھا ہوگا؟ عبید اللہ علیم جان ایلیا کے بہت گہرے دوست تھے. انہوں نے جان ایلیا کے سرپھرے پن کو بہت قریب سے دیکھا اور جان ایلیا نے ان کی راست گوئی کو برداشت کیا. جب عبید اللہ علیم کا دوسرا شعری مجموعہ ویران سرائے کا دیا شائع ہوا تو کراچی پریس کلب میں اس مجموعے کی تقریب رونمائی منعقد کی گئی. 6 جولائی 1986 کو ہونے والی اس تقریب میں جان ایلیا نے عبید اللہ علیم کے بارے میں ایک مضمون پڑھا تھا, جس کے ایک حصے میں انہوں نے کہا, علیم ایک سرکش, سرشور, پیکار طلب اور مردم آزار روح کا نام ہے جو انسانوں سے الجھتی پھرتی ہے. اس کی زبان میں زہر ہے اور جب وہ اپنی زبان کا زہر دوسروں کی سماعت میں گھول نہیں پاتا تو اس کی کنپٹی میں درد ہونے لگتا ہے, ایسا درد کہ جان کے لالے پڑ جائیں. اس کی شخصیت میں خنجر کی سی تیزی اور تلوار کی سی کاٹ ہے کہ جو بھی سامنے آیا وہ 2 نیم ہوا. پر یہ بات کون جانتا ہے کہ وہ سامنے کا دشمن اور پیچھے کا دوست ہے. سامنے والا اپنے آپ کو اس سے غیر محفوظ پاتا ہے, مگر اس سے اگر کوئی غیر محفوظ ہے تو وہ خود ہے.
وہ اپنی شہرت سے اپنا خون پیتا ہے۔ افتخار عارف عبید اللہ علیم کے بارے میں کہتے ہیں، ایک ہی نشست میں نظم یا غزل مکمل کر لینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ عبید اللہ علیم کے لیے یہ عام بات تھی۔ انہوں نے بہت تواتر کے ساتھ اچھے شعر لکھے، بہت ہی طاقتور اور زندہ رہنے والے شعر کہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعری کی کتابیں خریدی نہیں جاتی کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں کے 17 باضابطہ ایڈیشن پاکستان میں شائع ہو چکے ہیں۔ ویران سرائے کا دیا کے 6 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ عبید اللہ علیم کو پڑھتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں۔ کوئی اور شاعر اتنا عوامی اجتماعی ادبی حافظے میں محفوظ نہیں ہے جتنا عبید اللہ علیم محفوظ ہے۔ عبید اللہ علیم اپنا کلام بہت ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے، مشاعروں میں خوب داد سمیٹتے تھے۔ ایک فطری نغمگی عبید اللہ علیم کے کلام میں رچی بسی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ گائکوں کے بہت ہر دل عزیز تھے۔ بڑے بڑے گائکوں نے ان کے کلام کو اپنی آواز بخشی ہے۔ مہدی حسن، حبیب ولی محمد، تصور خانم، بلقیس خانم، فریدہ خانم، غلام علی، نور جہاں، رونا لیلا، عابدہ پروین، روبینہ قریشی وغیرہ جیسے سارے گلوکاروں نے عبید اللہ علیم کی نظموں اور غزلوں کو گا کر انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ عبید اللہ علیم 18 مئی 1998 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ انہیں کراچی میں سٹیل ملز کے نزدیک رزاق آباد میں باغ احمد نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔